آج بہت ہی امپورٹنٹ ایونٹ ہوا ہے۔ سیاست میں، گورننس میں آپٹکس بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں۔ آج علماء مشائخ کانفرنس تھی اسلام آباد میں، اور اس پہ آرمی چیف جنرل عاصم اور پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب دونوں وہاں پہ تھے، اور دونوں نے بڑی کھل کے باتیں کی اور بڑی امپورٹنٹ باتیں کی۔ پہلے آرمی چیف جب بولے تو انہوں نے بڑے کمپریہنسولی کچھ چیزیں بڑی کلیئر کر دیں۔ ایک تو انہوں نے کہا کہ جو شریعت اور آئین کو نہیں مانتے ہم انہیں پاکستانی نہیں مانتے۔ پھر انہیں ٹی ٹی پی کو خارج کا طے ہو گیا ہوا کہ خارجی ان کو کہنا ہے کہ ان کا ان لوگوں کو تو ہم ہر لحاظ سے ٹکریں گے اور کسی بھی قیمت پہ برداشت نہیں کیا جائے گا۔ اور پھر انہوں نے یہ بتایا کہ احتجاج پہ بھی انہوں نے بات کی۔ انہوں نے کہا احتجاج ہر کوئی ضرور کرے لیکن پرتشدد نہیں ہونا چاہیے، اور آپ جانتے ہیں کہ احتجاج کی باتیں اس وقت بڑے زور شور سے پی ٹی آئی کی طرف سے ہو رہی ہیں۔ خاص طور پہ جو 5 اگست کو سوابی کا جلسہ تھا اس میں جو سخت زبان استعمال ہوئی تھی، تو اس کے بعد اب ایک مومنٹم سا بن رہا ہے کہ شاید اب پی ٹی آئی بھرپور طریقے سے آئے سڑکوں پہ۔ اور 9 مئی ابھی بھی لال لکیر ہے، اس کی آج بھی بات ہوئی جب وزیر اعظم نے وہاں باتیں کی۔ لیکن امپورٹنٹ باتیں 2-3 جو میں پہلے کرنا چاہتا ہوں جو آرمی چیف نے کی۔ ایک تو انہوں نے ٹی ٹی پی والوں کو ایڈریس کرتے ہوئے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ دین میں جبر نہیں ہے۔ پھر آرمی کا ایک بڑا پرسسٹنٹ سٹانس آ رہا ہے کہ بہت زیادہ سمگلرز کی فنڈنگ ہو رہی ہے، ان گروہوں کو بلوچستان اور کے پی سے جو سمگلنگ ہو رہی ہے اس پہ انہوں نے کہا کہ بالکل اس کو پشپناہی کر رہے ہیں مافیا، اس کو بھی ہم ٹکریں گے۔ لیکن ایک چیز انہوں نے بات کی، انہوں نے کہا اس پاکستان پر لاکھوں عاصم منیر، لاکھوں سیاستدان اور لاکھوں علماء قربان، کیونکہ پاکستان ہم سے زیادہ اہم ہے۔ یہ بات اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ جب آپ بات کرتے ہیں تو لوگوں کا خیال ہے کہ شاید اس وقت ابھی بھی کئی لوگ انسٹیٹیوشنز کی طرح نہیں ایک اپنے اپنے آفس کی سوچ رہے ہیں۔ آج کا میرے خیال میں بیانیہ بڑا کلیئر آ گیا ہے فوج کی طرف سے کہ نہ تو تشدد والی کوئی ایجیٹیشنز قابل قبول ہیں، نہ یہ دہشت گردوں کی کارروائیاں یا ان کے سپورٹرز قابل قبول ہیں، اور یہ کہ ذات سے آگے کی اب بات ہے، پاکستان کی بات ہوگی تو پھر ایسے موقعوں پہ بڑے بڑے فیصلے بھی لیے جاتے ہیں۔ اور ایک بات بڑی امپورٹنٹ ہے جو شاید ہم سب کے لیے امپورٹنٹ ہے، جب انہوں نے کہا کہ ریاست کی اہمیت جاننی ہے تو عراق، شام اور لیبیا سے پوچھو۔ یہ سارے ملک بڑے اچھے چلتے تھے، پھر ہم نے دیکھا وہاں کی فوجیں ٹوٹیں، وہاں کی حکومتیں ٹوٹیں، آج وہ ویسٹ لینڈ بن گئے۔ ہوم لینڈ تھے کسی زمانے میں، اب ویسٹ لینڈ ہے، وہاں گروہ چل رہے ہیں سب کچھ۔ تو یہ بڑا ہی امپورٹنٹ تھا اور میسیجنگ بڑی کلیئر تھی کہ اب 9 مئی کے اوپر پھر وزیر اعظم نے باتیں کی، وہ بھی میں آپ کو ابھی سناتا ہوں۔ لیکن جو امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ انہوں نے بار بار اس چیز پہ بڑا سٹریس کیا کہ ہم اور فوج اور گورنمنٹ ایک پیج پہ ہیں اور مل کے کام کر رہے ہیں۔ اور بلکہ آپ سن لیجئے انہوں نے کیا کہا۔ دوسری طرف عمران خان صاحب نے آج جب بات کی جرنلسٹوں سے جو ان کی ہوتی ہے کورٹ میں، جو جاتے ہیں ہمارے کورٹ رپورٹرز، تو ان سے انہوں نے کہا کہ جیل سے پیش گوئی کر رہا ہوں کہ حکومت کے پاس صرف 2 مہینے کا وقت ہے، حکومت دلدل میں پھنستی جا رہی ہے، میرے پاس بہت وقت ہے، ان کے پاس وقت ختم ہو رہا ہے، یہ بیوقوف ہے، انہیں سمجھ نہیں آ رہی۔ اور پھر بعد میں کہا کہ حکومت میں موجود ریلو کٹے جو ہیں وہ فوج کو حکومت پی ٹی آئی سے لڑانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ ان کو ختم کریں، میں کوئی ڈیل نہیں کر رہا، ڈیل وہ کرتا ہے جو جرم کرتا ہے، اور یہ غلط تاثر ہے کہ میں نے غیر مشروط معافی مانگی ہے۔ کیونکہ یہ سچویشن ہو کیا رہی ہے۔ آج بہت ہی امپورٹنٹ ایونٹ ہوا ہے۔ سیاست میں، گورننس میں آپٹکس بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں۔ آج علماء مشائخ کانفرنس تھی اسلام آباد میں، اور اس پہ آرمی چیف جنرل عاصم اور پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب دونوں وہاں پہ تھے، اور دونوں نے بڑی کھل کے باتیں کی اور بڑی امپورٹنٹ باتیں کی۔ پہلے آرمی چیف جب بولے تو انہوں نے بڑے کمپریہنسولی کچھ چیزیں بڑی کلیئر کر دیں۔ ایک تو انہوں نے کہا کہ جو شریعت اور آئین کو نہیں مانتے ہم انہیں پاکستانی نہیں مانتے۔ پھر انہیں ٹی ٹی پی کو خارج کا طے ہو گیا ہوا کہ خارجی ان کو کہنا ہے کہ ان کا ان لوگوں کو تو ہم ہر لحاظ سے ٹکریں گے اور کسی بھی قیمت پہ برداشت نہیں کیا جائے گا۔ اور پھر انہوں نے یہ بتایا کہ احتجاج پہ بھی انہوں نے بات کی۔ انہوں نے کہا احتجاج ہر کوئی ضرور کرے لیکن پرتشدد نہیں ہونا چاہیے، اور آپ جانتے ہیں کہ احتجاج کی باتیں اس وقت بڑے زور شور سے پی ٹی آئی کی طرف سے ہو رہی ہیں۔ خاص طور پہ جو 5 اگست کو سوابی کا جلسہ تھا اس میں جو سخت زبان استعمال ہوئی تھی، تو اس کے بعد اب ایک مومنٹم سا بن رہا ہے کہ شاید اب پی ٹی آئی بھرپور طریقے سے
آئے سڑکوں پہ، اور 9 مئی ابھی بھی لال لکیر ہے، اس کی آج بھی بات ہوئی جب وزیر اعظم نے وہاں باتیں کی۔ لیکن امپورٹنٹ باتیں 2-3 جو میں پہلے کرنا چاہتا ہوں جو آرمی چیف نے کی۔ ایک تو انہوں نے ٹی ٹی پی والوں کو ایڈریس کرتے ہوئے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ دین میں جبر نہیں ہے۔ پھر آرمی کا ایک بڑا پرسسٹنٹ سٹانس آ رہا ہے کہ بہت زیادہ سمگلرز کی فنڈنگ ہو رہی ہے، ان گروہوں کو بلوچستان اور کے پی سے جو سمگلنگ ہو رہی ہے اس پہ انہوں نے کہا کہ بالکل اس کو پشپناہی کر رہے ہیں مافیا، اس کو بھی ہم ٹکریں گے۔ لیکن ایک چیز انہوں نے بات کی، انہوں نے کہا اس پاکستان پر لاکھوں عاصم منیر، لاکھوں سیاستدان اور لاکھوں علماء قربان، کیونکہ پاکستان ہم سے زیادہ اہم ہے۔ یہ بات اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ جب آپ بات کرتے ہیں تو لوگوں کا خیال ہے کہ شاید اس وقت ابھی بھی کئی لوگ انسٹیٹیوشنز کی طرح نہیں ایک اپنے اپنے آفس کی سوچ رہے ہیں۔ آج کا میرے خیال میں بیانیہ بڑا کلیئر آ گیا ہے فوج کی طرف سے کہ نہ تو تشدد والی کوئی ایجیٹیشنز قابل قبول ہیں، نہ یہ دہشت گردوں کی کارروائیاں یا ان کے سپورٹرز قابل قبول ہیں، اور یہ کہ ذات سے آگے کی اب بات ہے، پاکستان کی بات ہوگی تو پھر ایسے موقعوں پہ بڑے بڑے فیصلے بھی لیے جاتے ہیں۔ اور ایک بات بڑی امپورٹنٹ ہے جو شاید ہم سب کے لیے امپورٹنٹ ہے، جب انہوں نے کہا کہ ریاست کی اہمیت جاننی ہے تو عراق، شام اور لیبیا سے پوچھو۔ یہ سارے ملک بڑے اچھے چلتے تھے، پھر ہم نے دیکھا وہاں کی فوجیں ٹوٹیں، وہاں کی حکومتیں ٹوٹیں، آج وہ ویسٹ لینڈ بن گئے۔ ہوم لینڈ تھے کسی زمانے میں، اب ویسٹ لینڈ ہے، وہاں گروہ چل رہے ہیں سب کچھ۔ تو یہ بڑا ہی امپورٹنٹ تھا اور میسیجنگ بڑی کلیئر تھی کہ اب 9 مئی کے اوپر پھر وزیر اعظم نے باتیں کی، وہ بھی میں آپ کو ابھی سناتا ہوں۔ لیکن جو امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ انہوں نے بار بار اس چیز پر بڑا سٹریس کیا کہ ہم اور فوج اور گورنمنٹ ایک پیج پہ ہیں اور مل کے کام کر رہے ہیں، اور بلکہ آپ سن لیجئے انہوں نے کیا کہا۔ دوسری طرف عمران خان صاحب نے آج جب بات کی جرنلسٹوں سے جو ان کی ہوتی ہے کورٹ میں، جو جاتے ہیں ہمارے کورٹ رپورٹرز، تو ان سے انہوں نے کہا کہ جیل سے پیش گوئی کر رہا ہوں کہ حکومت کے پاس صرف 2 مہینے کا وقت ہے، حکومت دلدل میں پھنستی جا رہی ہے، میرے پاس بہت وقت ہے، ان کے پاس وقت ختم ہو رہا ہے، یہ بیوقوف ہے، انہیں سمجھ نہیں آ رہی۔ اور پھر بعد میں کہا کہ حکومت میں موجود ریلو کٹے جو ہیں وہ فوج کو حکومت پی ٹی آئی سے لڑانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ ان کو ختم کریں، میں کوئی ڈیل نہیں کر رہا، ڈیل وہ کرتا ہے جو جرم کرتا ہے، اور یہ غلط تاثر ہے کہ میں نے غیر مشروط معافی مانگی ہے۔ دیکھیے یہ سچویشن ہو کیا رہی ہے،